بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس ویڈیو لنک لیکچر کے ذریعے ہم مضمون نویسی اور مضمون کے بارے میں سمجھیں گے کہ مضمون کیا ہوتا ہے، اس کو کس طرح لکھا جاتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ مضمون نگاری اردو نثر کی ایک خاص صنف ہے، انگریزی میں جسے ایسے کہتے ہیں. اردو میں مضمون اور انگریزی میں ایسے کہا جاتا ہے. اگر مضمون کی ہم تعریف کو سمجھیں جو بورڈ پہ تحریر ہے کہ کسی بھی منتخب عنوان پہ، یعنی آپ نے جو ایک عنوان منتخب کیا ہے، ایک عنوان پہ ہی مضمون لکھا جائے گا، علیہ دوسرے عنوان کے لیے دوسرا مضمون لکھا جائے گا. تو کسی بھی منتخب عنوان پر معلومات یکجا، یعنی ایک معلومات کو اکٹھا کر کے اس کے ذیلی موضوعات پر روشنی ڈالتے ہوئے دلچسپ اور جامع مواد کو ترتیب، تسلسل اور روانی کے ساتھ اظہار خیال کرنا مضمون کہلاتا ہے. کہ ہر چیز کے الفاظ کی، معلومات کی ترتیب ہو، تسلسل اور روانی ہو، یعنی ایسا نہیں ہو کہ بیچ میں کہیں گیپ آ جائے اور بات اچانک ختم ہو جائے، بلکہ ایک ترتیب و تسلسل عنوان کا جاری رہے. پھر مزید کہتے ہیں کہ مضمون کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. جب ہم مضمون لکھتے ہیں تو ہم اپنے مضمون کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. پہلا حصہ کہلاتا ہے ہمارا تمہید. تمہید میں ہم موضوع کا تعارف کرواتے ہیں. تمہید میں جس عنوان پہ ہم نے مضمون لکھنا ہے اس کا تعارف کرواتے ہیں اور اس کی ابتدائی تعارفی باتیں اس میں بیان کرتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے نفس مضمون، جس میں ہم نے موضوع کی تفصیلات بیان کرنی ہوتی ہیں. جو عنوان ہمیں دیا گیا ہے ہم نے اس کی تفصیلات بیان کرنی ہیں. اور تیسرا حصہ ہوتا ہے خاتمہ. اس میں مضمون میں بیان کیے گئے تمام پہلوؤں کو کم سے کم الفاظ میں سمیٹ کر حاصل کلام بیان کرنا ہوتا ہے. یعنی جو کچھ ہم نے مضمون میں اوپر بیان کیا ہے ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک ترتیب سے اختتام کرنا. ایسا نہیں ہو کہ اچانک مضمون ختم ہو جائے اور پڑھنے والے کو سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ موضوع کے مطابق عنوان اس طرح ختم ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ایک مبہم سے اختتام ہو جائے. تو یہاں تک تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ مضمون کی تعریف کیا ہے، اور اس کے بعد مضمون کے حصے کون کون سے ہیں. یہ باتیں ہمیں اس میں معلوم ہوئی. سلسلے کو آگے بڑھائیں تو ہمیں مضمون کی اہمیت اور مضمون لکھنے کے طریقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس کو بھی سمجھتے ہیں. اگر ہم مضمون کی اہمیت اور طریقے کو سمجھیں تو یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی زبان کو سمجھنے اور اس میں تحریر و تقریر کی استعداد پیدا کرنے کے لیے مضمون نگاری ایک ضروری اور مفید مشق ہے. یعنی آپ لکھنے کی اور بولنے کی صلاحیت میں اگر اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو مضمون نگاری اس میں ایک انتہائی اہم حصہ ہے. اس سے روزمرہ کی زندگی کے تجربات کو صحت اور صفائی سے بیان کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، یعنی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور زبان کو صحیح طور پر اور موقع محل کے مطابق استعمال کرنے کی قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے ہر طالب علم کو مضمون نگاری کی مشق کرنی چاہیے. یعنی مضمون نویسی کروانا، مضمون لکھوانا، کلاس میں بچوں سے مشق کروانا، یہ بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک اہمیت ہے جو آپ کو مختصر سمجھ میں آئی کہ اس کی استعداد بڑھتی ہے، آپ کی قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مضمون لکھیں کس طرح؟ مضمون لکھنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا. اب جب ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ مضمون اپنے عنوان پہ، کسی عنوان پہ لکھ کر لائیں تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں. عموماً وہ کیا کرتے ہیں، یہ کسی انٹرنیٹ سے کوئی عنوان جو ہے اپنے عنوان کے مضمون کو کاپی کر لیا، یا کسی دوسری کاپی سے جو ہے وہ اس کو اپنی کاپی میں پیسٹ کر لیا، جو کہ ایک انتہائی کہنا چاہیے کہ بے وقوفانہ طریقہ ہے جس سے آپ اپنی صلاحیتوں کو اور متاثر کر رہے ہیں. صلاحیتوں میں اضافے کی جگہ کیا ہوگا، اس سے آپ کی صلاحیتوں میں کمی واقع ہوگی، آپ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے دوسروں کے اوپر. تو یہ بات تو ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ کوئی بھی کام آسان
نہیں ہوتا، ابتدا میں مشکل لگتا ہے، لیکن مشق جب کسی چیز کی مستقل کی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہی کام آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ سڑک پہ بیٹھا ہوا موچی انتہائی آسانی کے ساتھ چپل میں وہ اپنا سوا گھسیٹتا ہے، دھاگا لپیٹتا ہے اور کھینچتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے جوتے کی سلائی لگا دیتا ہے چاروں طرف۔ بظاہر تو بڑا آسان کام ہے، لیکن اگر جب ہم اس کو پہلی بار کرنے بیٹھیں گے تو شاید ہم اپنے ہاتھ کو زخمی کر بیٹھیں گے، اس کے باوجود بھی ہم وہ کام مکمل نہیں کر پائیں گے۔ لیکن یہ جو موچی کر رہا ہے، کیا یہ شروع ہی سے اتنا باصلاحیت تھا؟ کیا یہ اتنے فن میں اتنا ہی ماہر تھا؟ تو یقیناً اس کا جواب نہیں میں آئے گا۔ ابتدا میں اس نے بھی ایک زیرو سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہوگا، جب اس کا بھی ہاتھ زخمی ہوا ہوگا، اس کو بھی مشکل اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، لیکن یہ مستقل مزاجی کے ساتھ جب محنت کرتا رہا تو آج یہ اپنے فن میں ماہر ہو گیا۔ اس طرح دنیا کے جتنے بھی فنون ہیں اس میں مشق، محنت، مستقل مزاجی ضروری ہے۔ تو مضمون نویسی کی جب ہمیں اہمیت کا اندازہ ہو گیا تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پھر مضمون کس طرح لکھنا چاہیے۔ تو مضمون نویسی کے لکھنے کا طریقہ یہ کہا جاتا ہے کہ مضمون نویسی ایک فن ہے، اور فن کوئی بھی ہو مشق کرنے سے آتا ہے، محض کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا۔ تیرنا سیکھنے کا صحیح اور کارگر طریقہ یہ ہے کہ آدمی پانی میں جائے اور عملاً تیرنے کی کوشش کرے اور کسی ماہر کی زیر نگرانی اس کی مشق کرے، ہاتھوں مارے گا، کوشش کرے گا، تو ایک دن وہ تیرنا بھی اس کو آ جائے گا۔ لیکن اگر صرف کتابیں پڑھ کے وہ سمجھے کہ مجھے تیرنا آ جائے گا تو وہ 50 سال بھی بیٹھ کے کتابیں پڑھتا رہے تو اس کو تیرنا نہیں آئے گا، جب تک عملاً وہ پانی میں خود اتر کے مشق نہ کر لے۔ یہی حال مضمون نگاری کا ہے۔ مضمون لکھنا شروع کر دیجئے اور مستقل مزاجی کے ساتھ لکھتے رہیے، رفتہ رفتہ کافی مہارت پیدا ہو جائے گی اور آپ بہت اچھے مضمون نگار بن جائیں گے۔ جب آپ کسی عنوان پر مضمون لکھنا چاہیں تو پہلے تھوڑی دیر تک اپنے دماغ پر زور ڈال کر سوچئے کہ اس عنوان کے بارے میں آپ کی معلومات کیا ہیں۔ تھوڑا اپنا ذہن استعمال کریں، جو عنوان دیا گیا ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ میری ذاتی معلومات اس عنوان کے مطابق کتنی ہیں۔ تو جو خیالات جس ترتیب سے آپ کے دماغ میں آئیں انہیں اسی ترتیب سے ایک کاغذ پر لکھتے جائیے اور ہمت کر کے لکھنے شروع کر دیجیے، انہیں ترتیب سے اپنے دماغ میں انہیں لکھنا شروع ہو جائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ خیال ایک کے بعد دوسرا خیال آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کے بعد پھر تیسرا خیال ابھرے گا اور اس طرح خیالات کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کا ذہن جب استعمال ہوگا تو اس میں مختلف خیالات خود بخود آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ ان معلومات پر ایک نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ کون کون سی باتیں عنوان کی براہ راست تعلق رکھتی ہیں اور کون کون سی غیر متعلق ہیں۔ معلومات کو ایک جگہ لکھ لیجئے اور بقیہ معلومات کو چند ذیلی عنوانات کے تحت ترتیب دینے کی کوشش کیجیے، اور پھر ہر ذیلی عنوان کے تحت جمع کی ہوئی معلومات کی مدد سے ایک پیراگراف تیار کیجیے، اور اس طرح چند پیراگراف کا ایک مضمون تیار ہو جائے گا۔ مضمون نگاری کرتے وقت سادہ، آسان اور عام فہم زبان لکھیے، مشکل الفاظ نہ ہوں، مبہم الفاظ نہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ روزمرہ کی پابند، روزمرہ سے مراد وہ گفتگو، وہ الفاظ، وہ محاورے جن کا ہم روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، ان کا استعمال کیجیے۔ مشکل الفاظ، غیر مانوس ترکیبوں اور انوکھے محاورات کے استعمال سے اجتناب کیجیے۔ اچھا مضمون وہ ہے جس کے خیالات سلجھے ہوئے اور پاکیزہ ہوں، ان کے درمیان گہرا ربط ہو اور سادہ اور عام فہم زبان میں بیان کیے گئے ہوں، تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں بلکہ دل میں اتر جائیں۔ مضمون نگاری میں مہارت پیدا کرنے کے لیے نامور ادیبوں کے لکھے ہوئے مضامین کا مطالعہ کرتے رہیے، ان کے طرز بیان پر غور کیجیے اور خیالات کی ترتیب اور ان کے باہمی ربط کو سمجھیے۔ اور اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری چیز ہے۔ کتابوں کا مطالعہ، جتنی زیادہ ہمارے پاس وسیع معلومات ہوگی، ہم اس عنوان کو اتنا ہی اچھا لکھ سکتے ہیں۔ اور یقیناً ایسا بھی ممکن نہیں کہ جو عنوان دیا جائے اس کے ہمارے پاس معلومات ہو، لیکن اگر ہم مطالعہ کرتے رہیں گے تو ہمارے آہستہ آہستہ معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو اگر ہمارے پاس ایسا عنوان ہے جس کے بعد ہماری جو ہم نے پہلے سمجھا کہ ہم اس کو ایک
نوٹ بک میں کہیں پہ نوٹ کر لیں اور تمام پوائنٹس لکھتے چلے جائیں جو خیالات آ رہے ہیں، اور پھر بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا مضمون ناکافی ہے تو پھر ہم مختلف کتابوں کا سہارا لیں اور ان سے ان عنوانات سے متعلق اہم باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور ان کو اپنے پاس لکھیں، اور آہستہ آہستہ ہم اس کے کیا کریں گے کہ ان کو یکجا کریں گے، پھر ایک ترتیب سے ایک تسلسل کے ساتھ اس کو بیان کرنا شروع کریں گے تو ایک خوبصورت مضمون ہمارے سامنے آ جائے گا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ابتدا میں کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا، ابتدا میں کام تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن محنت، لگن اور مستقل مشق یہ ہر فن کے اندر آپ کو مہارت دلاتی ہے۔ تو آج ہم چونکہ صرف اس کے مضمون کی تعریف اور اس کے لکھنے کے طریقے پہ بات کر رہے ہیں، اس لیے اب تک کی ہوئی باتوں کو آپ غور کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج گھر کے کام کے طور پہ آپ کو ایک آسان سا مضمون دے دیا جاتا ہے جس کو آپ خود لکھنے کی کوشش کریں گے، جس کو آپ ان دی گئی ہدایت کے مطابق خود لکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد آسان عنوان دیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو اگلے لیکچر میں ہم خود ایک عنوان مقرر کر کے دیں گے، اور اس میں آپ کو ایک دیا جائے گا کہ کچھ اشارے دے دیے جائیں گے، اور ان اشاروں کی مدد سے آپ مضمون کو لکھنے کی مشق کریں گے۔ تو آج آپ اپنی ڈائری یہ لکھ لیں کہ ڈائری نوٹ فرما لیں کہ پسندیدہ شخصیت پر مضمون تحریر کریں۔ اس کے علاوہ مضمون کی تعریف جو آپ کو بورڈ پہ لکھوائی گئی ہے وہ تعریف اپنی کاپی کے اندر حصہ قواعد میں تحریر بھی کریں، اس تعریف کو یاد بھی کر لیں، اس تعریف کو یاد بھی کر لیں۔ اور شخصیت پہ مضمون لکھنا بہت آسان ہوتا ہے، اپنی شخصیت کو سامنے رکھ کے اس کی خوبیاں بیان کیجیے، ان کی ابتدائی معلومات جو ہوتی ہے بھائی وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کریں، جس طرح عمر بڑھتی ہے اس طرح آہستہ آہستہ آپ ان کی معلومات کو سامنے لاتے چلے جائیں، ہدایت کی روشنی میں لکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ایک اچھا مضمون آپ لکھ سکیں گے۔ نئی ویڈیو میں نئی چیزوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، مضمون جو ہے وہ حصہ قواعد میں ہی لکھا جائے گا، اس بات کو بھی نوٹ فرما لیں کہ مضمون حصہ قواعد میں ہی لکھا جائے گا۔